شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جملہ اسمیہ حصہ سوم، پیج نمبر 58، کتاب آسان عربی گرامر حصہ اول میں صفحہ نمبر 58۔ جملہ اسمیہ حصہ سوم، یہ ذرا کھول لیں، اور پیراگراف ہے 12(2). تاکید کا، یعنی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر انا لگتا ہے تو خان صاحب لکھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ جملہ میں اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو، مثلا اگر ہم کہنا چاہیں یقیناً سبق طویل ہے یا بے شک سبق طویل ہے، تو اس کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ اس ضمن میں یاد کر لیں کہ کسی جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے عموماً جملہ کے شروع میں لفظ انا، بے شک یا یقیناً اس کا میننگ ہے انا، اس کا اضافہ کر دیتے ہیں بے شک تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو جب کسی جملے پر انا داخل ہوتا ہے تو وہ معنوی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے، اور وہ اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ کسی جملے پر انا داخل ہونے کی وجہ سے اس کا مبتدا حالت نصب میں آ جاتا ہے۔ مبتدا جو جہاں سے یعنی کہ بات شروع ہو رہی ہوتی ہے وہ حالت نصب میں آ جاتا ہے، جبکہ خبر اپنی اصلی حالت میں یعنی حالت رفع میں رہتی ہے۔ مثلا یقیناً سبق طویل ہے کا ترجمہ ہوگا، ویسے تو اگر ہوتا سبق طویل ہے الدرس طویل، انا لگے گا تو کیا ہو جائے گا ان الدرس طویل، ان الدرس طویل، بے شک سبق طویل ہے۔ اب اگر کہنا ہو زید صالح، زید نیک ہے، جب انا لگے گا بے شک زید نیک ہے تو کیا ہو جائے گا انا زیدن صالح، مبتدا یعنی منصوب ہو جاتا ہے انا لگنے سے۔ پھر ہے بس اب یہ اگلے پیج پر دیکھیے گا، یہ 60 پیج پر، آج ہم جہاں نہیں بلکہ ہم نے اردو میں اس کی مشق کرنی ہے۔ اگر بے شک نہیں جی اگلے پیراگراف میں 12(3) میں کسی جملہ کو اگر سوالیہ جملہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں آ یعنی حرف استفہام آ لگا دیتے ہیں، اور اس کا پھر سوالیہ وہ جملہ بن یا حل لگا دیتے ہیں۔ انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ جب کسی جملے پر آ یا حل داخل ہوتا ہے تو وہ صرف معنوی تبدیلی لاتا ہے، ان کی وجہ سے جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی۔ مثلا آ زید صالح، زید نیک ہے، اگر ہم کہیں زید صالح تو ترجمہ ہوگا زید نیک ہے، آ لگائیں گے تو آ زید صالح، کیا زید نیک ہے، کیا زید نیک ہے، یا حل لگا دیں گے حل الدرس طویل، اگر ہم کہیں الدرس طویل، الدرس طویل، الدرس طویل۔ یہ الدرس نکرہ معرفہ ہے، معرفہ ہے، اور یہ نکرہ معرفہ طویل نکرہ ہے، مبتدا معرفہ خبر نکرہ، تو پھر کیا بن جائے گا جملہ اسمیہ، یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر۔ اب اگر ہم الدرس طویل سے پہلے حل لگا دیں، حل، تو کیا ہو جائے گا حل الدرس طویل، الف کی زبر یہ گر جائے گی، ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حل سے حل لام کے نیچے زیر آ جائے گی، حل الدرس طویل، کیا سبق لمبا ہے، کیا سبق طویل ہے، تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ تو آج ہم آگے پڑھتے ہیں جی، عربی میں ترجمہ کریں جو ہماری مشق ہے، مشق نمبر 11 پیج نمبر 59 پہ، تو آج ہم اسے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا لفظی جو میننگ ہے ان کو دیکھ لیں ایک بار تاکہ مشق کرنے میں آسانی رہے۔ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ہاں، یس یا جی ہاں۔ صادقن ایک سچا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کا مطلب نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ اور کاذبن جھوٹا، اور بلا کا مطلب کیوں نہیں، جی ہاں کے مفہوم میں بات آتی ہے۔ ساعتن گھڑی کو کہتے ہیں، اور بل کا مطلب بلا کیوں نہیں، بل کا مطلب بلکہ، اور الساعۃ قیامت، خاص گھڑی وہ قیامت کی گھڑی۔ نافع نفع بخش فائدہ مند، اور غائب ایبسینٹ غیر حاضر، اور عابد عبادت کرنے والا، اور مجتہد کہتے ہیں محنتی کو۔ اب عربی میں ترجمہ کریں، جو اردو میں تھا وہ ہم نے کر لیا تھا کل، جیسے یہ پہلے زید عالم، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، زید عالم، زید عالم ہے، کیا زید عالم ہے۔ اب اس نے جملے پر اعراب کے اوپر کسی پر، نہ مبتدا پر نہ خبر پر کوئی اثر نہیں ڈالا، آ نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ پھر ہے ان زیدن عالم، اب انا لگا تو
جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے انّا لگاتے ہیں زور پیدا کرنے کے لیے. تو انّا کیا کرتا ہے جی مبتدا کو منصوب حالت میں لے جاتا ہے, نصب حالت میں لے جاتا ہے. تو ان زیدن عالم ہو گیا تھا. اب ہم عربی میں ترجمہ کریں. پہلی لائن کیا ہے جی کیا محمود جھوٹا ہے. نمبر 1 کیا محمود جھوٹا ہے. پہلی لائن کیا محمود جھوٹا ہے. تو کیا کی کیا ہو جائے گی حل لگا لیتے ہیں. حل محمود حل محمود کاذب جھوٹا. محمود نکرہ ہے معرفہ ہے. اس پہ تو دال پہ 2 پیش لگی ہوئی ہیں. نام ہے کسی کا, اس میں علم ہے, ذاتی نام ہے. تو ذاتی نام اور ایکسیپشنز ہوتی ہیں کبھی کبھار, جیسے محمد خاص نام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, بڑا مبارک اور پیارا نام ہے. تو محمود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام ہے, آپ ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حل محمود کاذب کیا محمود جھوٹا ہے. اس کا یہ الف لگائیں تو پھر کیا ہوگا کہاں پر حل کی بجائے الف بس وہ بھی ایسے ہی آ جائے گا. محمود کاذب محمود ہو جائے. جی اچھا جی. آگے نمبر 2 دوسرا جملہ کیا جی جی ہاں یقیناً محمود جھوٹا ہے. تو جی ہاں کا کیا ہو جائے گا جی ترجمہ نام انا بے شک کا مطلب جی ہاں یقیناً کا ترجمہ انا بے شک. انا محمودن سے اب مبتدا کیا ہو جائے گا محمودن انا محمودن کاذب. جی ہاں محمود جھوٹا ہے. انا محمودن کاذب. یہ جو محمودن تھا یہاں تو محمودن ہے, یہ کون سی حالت میں ہے رفع حالت میں. ماشاءاللہ. یہ کون سی حالت میں ہے نصب حالت. یہاں کیا بن رہا ہے اردو میں کیا کہیں گے اسے فاعلی حالت. رفع حالت مرفوع حالت فاعلی حالت. محمودن نصب حالت یا منصوب حالت کون سی ہوتی ہے مفعولی حالت. تو یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے, یہاں پر یہ فاعل بن رہا ہے, مطلب دونوں کا محمود ہی ہے. یہاں پر یہ انا نہیں سے محمودن کو یہ محمودن کر دیا. بے شک محمود جھوٹا ہے. جی ہاں الف کا اضافہ بھی ہو گیا نصب حالت میں. بے شک جی ہاں محمود جھوٹا ہے. اچھا جی کیا حامد سچا نہیں ہے. کیا پہلا تیسری لائن کیا حامد سچا نہیں ہے. تو سوال کے لیے آ یا حل ہم لگا سکتے ہیں. اب آ کا بنا لیں جی آ کیا حامد سچا نہیں ہے. یا آپ کے اوپر حمزہ بھی آئے گا. جی آ کے اوپر زبر لگا لیں یا حمزہ لگائیں نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے. ویسے ہی کچھ لوگ جیسے عرب کا جو ہوتا ہے نا قرآن پاک مصحف اس میں لگا ہوتا ہے, پھر خالی الف ہو تو اس میں پھر وہ الف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک الف اور حمزہ کا فرق ہے نا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں جس پر الف علیحدہ ایک حرف ہے اور آ ایک حمزہ ایک علیحدہ ہے. ہم نے دونوں ہی لگا دیے کہ مسئلہ ہی لگا. کتنا نمبر فکر ہے جی 3 نمبر. کیا حامد سچا نہیں ہے. لیسا حامد صادقن. اس کا آسان طریقہ ہے پہلے جو سمپل فکرہ بنا لیا جی حامد سچا ہے. لیسا حامد اس کو کرنے کے لیے آسان طریقہ پہلے حامد سچا ہے پھر اس کو نہیں میں لے جاؤ پھر اس کو کیا میں کرو, وہ پھر آپ کو غلطی کا احتمال کم ہو جائے گا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب ما یا لیسا لگتے ہیں تو یہ جملے کی خبر کو نصب حالت میں لے جاتے ہیں. خبر کو حامدن مبتدا ہے, صادقن خبر تھی, لیسا لگا تو صادقن سے رفع حالت سے خبر منصوب ہو گئی, صادقن ہو گئی. تو لیسا حامدن صادقن کیا حامد سچا نہیں ہے. نمبر 4 جی ہاں صادقن ہو جائے گی. جی صادقن خبر منصوب ہو گئی نا. لیسا اثر ڈالتا ہے خبر پہ,
खबर को मंसूब कर देता है। मा या लैसा जब लगते हैं नफ़ी के लिए, मा लगे या लैसा लगे तो ये जुमले की खबर को हालत नसब में ले जाते हैं। ये तो नाम आएगा, नाम। जी, अब आगे है जी हाँ। जी हाँ हामिद सच्चा नहीं है। तो आ का जवाब नाम या ला के साथ आ जाता है, तो नाम जवाब में नाम, लैसा हामिद, लैसा हामिदुन सादिकुन, हामिदुन सादिकुन, सादिकन हो जाएगा। लैसा हामिदुन सादिकन, लैसा हामिदुन सादिकन। नाम जी हाँ लैसा हामिदुन सादिकन, हामिद सच्चा नहीं है। सादिकन क्यों हुआ है? ये सादिकन रफ़ा से नसब में क्यों दिया खबर? लैसा की वजह से। मा या लैसा जब भी आते हैं खबर को मंसूब कर देते हैं। आ गया जी नंबर 5, क्या दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं? सवाल कर रहे हैं। तो नंबर 5, बच्ची को क्या कहते हैं? तिफलातुन। दो तिफला हो तो, दो बच्चियां हो तो तिफलातानी। अच्छा जी, हम पहले जुमला बना लेते फिर आ या हाल लगा लेते। तिफलातानी, अतिफलातानी, अतिफलातानी, आबिदतानी। आबिदतुन एक आबिदा इबादत गुजार और दो हो तो आबिदा तानी। अतिफलातानी आबिदतानी। अब सवाल करने के लिए आ या हल लगाते हैं। हम यहाँ पे मिसाल हल लगा देते हैं। हालिद तिफलातानी, हालिद तिफलातानी आबिदतानी, क्या दोनों बच्चियाँ इबादत गुजार हैं? तो जवाब क्या है जी? बेशक दोनों बच्चियाँ इबादत गुजार हैं। नंबर 6 हलित तो होएगा ना जी, हलित तिफलातान होएगा जी हलिद तिफलातानी, लाम के नीचे ज़ेर है, ये ज़ेर है। हलिद तिफलातानी आबिदतानी, तो वो कह रहे हैं बेशक दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं। तो जवाब क्या देंगे? नाम से। नाम जी हाँ, बेशक है। जी आगे बेशक भी लगाते हैं सर, पहले नाम तो लगा लें। बेशक दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं। नहीं, हाँ नाम नहीं है, जी हाँ नहीं है, बेशक दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं। तो बेशक का क्या इन्ना जी? ता के ऊपर जबर नहीं आई। ये आबिदा तान। तिफलातानी आबिदा तानी, हाँ जी आएगी जी, आबिदा तानी। बेशक दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं। तो बेशक की अरबी इन्ना, इन्ना, इन्नत। अब इन्ना क्या करता है जी? मुब्तदा को क्या करता है? इन्ना ये नसब हालत में ले जाते हैं, मंसूब हालत में। तो अतिफलातानी था, अतिफलातैनी हो जाएगा। इन्नत तिफलातैनी, तिफलातैनी, इन्नत तिफलातैनी आबिदतानी, वो से आबिदतान। दो बच्चे हैं ना, एक आबिदतुन, दो आबिदतानी। इन्नत तिफलातैनी आबिदतानी, बेशक दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं। इन्नत तिफलातैनी आबिदतानी। फिर है जी सवाल है नंबर 7, क्या उस्तानियाँ बैठी हैं? क्या उस्तानियाँ बैठी हैं? उस्तानियों की अल देखें, एक मुज़क्कर होता तो अल मुअल्लिमू, एक मुअन्नस उस्तानी है तो क्या हो जाएगी? अल मुअल्लिमा तू, अल मुअल्लिमा तू। अब उस्तानियाँ हैं तो क्या हो जाएगा? अल मुअल्लिमातु, अल मुअल्लिमातु, अल मुअल्लिमातु। पहले हम जुमला बना लेते फिर उसकी नफी वगैरह कर लेंगे। अल मुअल्लिमातु, जालिसुन, जालिसुन बैठे को कहते हैं, मुज़क्कर बैठा हो तो। अगर मुअन्नस बैठी होगी तो क्या कहेंगे? जालिसतुन, बैठी है मुअन्नस। फिर उसकी जालिसतुन की दो बैठी होती तो क्या हो जाता? जालिसतानी। फिर अब जमा है बहुत सारी हैं तो जालिसतीनी, नो,
जालिसातुन, जालिसातुन, अलमुअल्लिमातु जालिसातुन, जालिसातुन। अब हम सवालिया है, क्या उस्तानियाँ बैठी हैं तो आ या हल लगा सकते, तो हल लगाना ज़्यादा बेहतर है। हल अब आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो हल की सुकून ख़त्म हो जाएगी, नीचे ज़ेर देकर इसे आगे मिलाएंगे, और अलिफ का हमज़ा ये अलिफ की ज़बर ख़त्म हो जाएगी। हलिल मुअल्लिमातु जालिसातुन, हलिल मुअल्लिमातु जालिसातुन, क्या उस्तानियाँ बैठी हैं? हलिल मुअल्लिमातु जालिसातुन। अगला है जी 8, जवाब वो देते हैं नहीं बल्कि उस्तानियाँ खड़ी हैं। तो नहीं की क्या अरबी है जी? ला, ला, ला। बल्कि, बल्कि की क्या अरबी होगी? बल। उन्होंने वही जो लफ्ज़ दिया वो चेक कर रहे हैं, आपने तवज्जो की थी, ला बल। अब बल को मिलाकर पढ़ेंगे तो बलिल हो जाएगा। अभी मैं मुअल्लिमात लिख लूँ, अल मुअल्लिमात, ला बलिल मुअल्लिमातु काइमातुन। एक के ऊपर ज़बर डालो, बलिल मुअल्लिमातु, हाँ जी, बलिल मुअल्लिमातु काइमातुन, ला बलिल मुअल्लिमातु काइमातुन, नहीं बल्कि उस्तानियाँ खड़ी हैं। काइमतुन एक खड़ी है, काइमतानी दो खड़ी हैं, काइमातुन जमा खड़ी हैं, बहुत सारी खड़ी हैं। ला बलिल मुअल्लिमातु काइमातुन। अगला है जी जुमला इस्मिया, अब हिस्सा चहारूं, पार्ट 4, सफ़ा नंबर 60 पे देखिएगा। गुज़श्ता 3 असबाक में हमने जुमला इस्मिया के मुख्तलिफ़ कवायद समझ लिए और इनकी मशक भी कर ली। अब तक हमने जितने जुमलों की मशक की है इनमें ख़ास बात ये थी कि तमाम जुमलों में मुब्तदा और ख़बर दोनों मुफरद थे, एक एक थे ना, वाहिद मुब्तदा भी एक लफ्ज़ होता था और ख़बर भी एक होती थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि कभी मुब्तदा और ख़बर दोनों या इनमें से कोई एक मुफरद की बजाय मुरक्कब नाकिस होते हैं, यानी दो लफ्ज़ों का भी कभी मुब्तदा बन जाता है, कभी दो दो अल्फाज को मिलाकर मुब्तदा बन जाता है, कभी दो दो अल्फाज को मिलाकर ख़बर आ जाती है। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे इस मशक में इंशाल्लाह। इस सिलसिले में पहली सूरत ये मुमकिन है कि मुब्तदा मुरक्कब नाकिस हो और ख़बर मुफरद हो सकता है पहली सूरत ऐसी भी कोई हो सकती है कि जिसमें मुब्तदा एक मुरक्कब हो, दो लफ्ज़ों का से मिलकर बना हो, और ख़बर जो हो वो एक हो, मुफरद हो। मसलन अर्रजुलु तबीबु, अब देखें अर्रजुलु तबीबु तय्यिबु, अर्रजुलु तय्यिबु हाज़िरुन। ये जो अर्रजुलु है ये भी मारफा है अल की वजह से, और अत-तय्यिबु भी मारफा है, दोनों मारफा हो गए तो क्या बनेगा जी? मुरक्कब, मुरक्कब और मुरक्कब मिलकर दोनों मारफा हैं, दोनों मरफू हैं, तो ये बन जाएंगे दोनों मिलकर अर्रजुलु तय्यिबु मुब्तदा बन जाएगा, और हाज़िरुन नकिरा है, ख़बर नकिरा होती है और मरफू होती है आम तौर पर, तो क्या बन जाएगा जी? अर्रजुलु तबीबु हाज़िरुन, अच्छा मर्द नहीं, अर्रजुलु तय्यिबु अच्छा मर्द हाजिर है, अच्छा मर्द हाजिर है। इस मिसाल पर गौर करें कि अर्रजुलु और अत-तय्यिबु मुरक्कब तौसीफ़ी हैं, अर्रजुलु अत-तय्यिबु चारों एतबार से एक जैसे हैं, तो मुरक्कब तौसीफ़ी बन रहे हैं, एक मौसूफ़ बन रहा है, एक सिफ़्त बन रही है, और मुब्तदा है, हाँ ये दोनों मिलकर मुब्तदा हैं, जबकि ख़बर हाज़िरुन मुफरद है, इनकी जो ख़बर है वो एक है, एक लफ्ज़ पर है ना, हाज़िरुन, दो लफ्ज़ों से मिलकर मुरक्कब बन रहा है और ख़बर एक बन रही है, ये एक मिसाल। दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि मुब्तदा, वैसे स्पेस दी है उन्होंने, जगह दी है समझाने के लिए, ये उन्होंने ये बताया कि मुब्तदा ये है और ये ख़बर ये है, ये ख़बर आगे थोड़ी सी फासले पे एक ही है, उसको इकरा एक ही है। समझाने के लिए। अच्छा जी, दूसरी सूरत ये मुमकिन है कि मुब्तदा मुफरद हो और ख़बर मुरक्कब नाकिस हो, मुब्तदा मुफरद हो। दूसरी सूरत यूँ भी हो सकती है, मुब्तदा एक लफ्ज़ पर हो और ख़बर मुरक्कब पर हो, मुरक्कब तौसीफ़ी हो या कोई भी कोई मुरक्कब हो, मुरक्कब नाकिस हो। मसलन ज़ैदुन मुब्तदा है, मारफा है, ज़ैदुन मारफा है ना, ख़ास नाम है आम नाम है? ख़ास है। कैसे ख़ास है, क्यों ख़ास है? ज़ैदुन है, किसी का ज़ाती नाम है तो इसमें अलम है। तो रजुलुन तय्यिबुन, ये उसकी रजुलुन तय्यिबुन, अब ये ख़बर बन रही है, दो लफ्ज़ों से मिलकर मुरक्कब मिलकर
یہ خبر بن رہی ہے. اس مثال میں زید مبتدا ہے اور مفرد ہے، جبکہ خبر رجل طیب مرکب توصیفی ہے. دو الفاظ پر اب یہ خبر آ گئی. تیسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہی مرکب ناقص ہوں. مثلا زید العالم، زید بھی معرفہ، العالم ال کی وجہ سے معرفہ، دونوں خاص ہو گئے. تو یہ مرکب بن گیا ایک، اور رجل طیب یہ ایک علیحدہ مرکب بن گیا. عالم زید ایک اچھا مرد ہے. اس مثال میں زید العالم مرکب توصیفی ہے اور یہ مبتدا ہے. زید العالم یہ ایک مبتدا بن گئے دو لفظ مل کر، اور جبکہ خبر رجل طیب یہ بھی مرکب توصیفی ہے. تو یہ مرکب ہے، یہ بھی خبر بھی مرکب، مبتدا بھی مرکب. تو اس طرح بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. اب ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مبتدا ایک سے زائد ہوتے ہیں اور ان کی جنس مختلف ہوتی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں استاد اور استانی سچے ہیں. اس جملے میں سچے ہونے کی جو خبر دی جا رہی ہے وہ استاد اور استانی دونوں سے متعلق ہے. چنانچہ دونوں مبتدا ہیں، ان میں سے ایک مذکر ہے جبکہ دوسرا مؤنث ہے. استاد مذکر ہے اور استانی مؤنث ہے. ادھر پیراگراف 10.8 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر مبتدا کے تابع ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جملے کا عربی میں ترجمہ کرتے وقت خبر کا ترجمہ صیغہ مذکر میں کریں یا مؤنث میں. ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ مبتدا اگر ایک سے زائد ہوں اور مختلف جنس ہوں تو خبر مذکر آئے گی. یعنی خبر پھر مبتدا اس کا مذکر ہے اور ایک لفظ اس کا مؤنث ہے، استاد مذکر استانی مؤنث. تو چلو مذکر کو تھوڑی انہوں نے عزت دی ہے کہ خبر جو ہے وہ مذکر کے تابع رہے گی، مذکر کے طرح آئے گی جیسے مذکر ہوگا مبتدا. جو اصول یہ ہے کہ مبتدا اگر ایک سے زائد ہوں اور مختلف جنس ہوں تو خبر مذکر آئے گی. چنانچہ مذکورہ بالا ترجمہ جملے کا ترجمہ ہوگا المعلم والمعلمۃ صادقانی. خبر کیا آئی جی؟ مذکر آئی، اور دو آئی، دو بن کے صادقون سے صادقانی مثنیٰ بن کر آئی. اب نوٹ کر لیں کہ خبر صادقانی مذکر ہونے کے ساتھ تثنیہ کے صیغے میں آئی ہے، اس لیے کہ مبتدا دو ہیں. مبتدا اگر دو سے زیادہ ہوتے تو پھر خبر جمع کے صیغے میں آتی، کیونکہ دو ہیں مبتدا اس لیے خبر دو کے صیغے میں آئی ہے. اب مشق نمبر 12 الف. مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے ترتیب جو ہے استانی اور استاد ہوتا ہے تو پھر بھی خبر پھر بھی مذکر آتی. مذکر سر جوانوں کی تھوڑی عزت رکھے نا، خبر مذکر کے تابع ہے. مذکر تابع جوان کھڑے ہیں، خبر عورت کے تابع ہو جائے ساری خبریں عورتوں کو دے گی. پھر عربی میں کیسے بنتا ہے یہ؟ کیا یہ والمعلمات والمعلم والمعلم ہو جاتا ہے؟ اچھا جی آگے ہم دیکھتے ہیں جی. مشق نمبر 14 الف. مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں، ان کے نیچے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ کریں. رجیم دھتکارا ہوا. 14 نہیں ہے سر، 12 ہے. 12 بھائی 12. مشق نمبر 12. رجیم دھتکارا ہوا، اور حمیم گرم جوش. عبد بندہ، غلام. عبد عبداللہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. جیسے عبد کا مطلب بندہ یا غلام، اور اس کی جمع عباد. عباد الرحمن قرآن پاک میں آتا ہے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. تو شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. آ رہا ہے الحمدللہ برکتوں والا مہینہ چاندی تھوڑے دنوں بعد. تو شہر کی جمع اشہر، مہینے بہت سارے مہینے جمع. قریب قریب، اور شاتن کہتے ہیں بکری کو. قدیم پرانا. سراج چراغ کو کہتے ہیں، سراج چراغ. سراج الحق حق کا چراغ. حال صرف وہ والے. زلال بکری کو کچھ اور بھی بولتے ہیں جی، بکری کو کچھ اور بھی بولتے ہیں. بکری کو کچھ اور بھی بولتے ہوں گے، شاتن بھی بولتے ہیں سر. بکری کو غنم بولتے ہیں. جی غنم بولتے ہیں. غنم بھائی غنم بتا. شاتن کا تیر ڈال دیتے ہیں، بکرا بن جائے گا. سر پتہ نہیں سر، مجھے ابھی نہیں معلوم اس کا. اچھا جی زلال یہ گمراہی. بیچ میں جو آپ ملا لیں نا اینڈ میں جو شارن یا ظالمن، وہ جو لاسٹ جو ہوتا ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر بولنے میں نا اس کو. جی جی وہ کئی دفعہ اس پہ وقفہ کرتے ہیں نا، اسے پہلے چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے بولا شارن، وہ ہے شارن. جی جو زیادہ مہینے کو بولتے ہیں بولتے ہیں شارن. ٹھیک ہے. ویسے نا وہ جو شہر رمضان ہے نا وہ وہاں پر اور ہی کچھ چیز بن رہا ہے. وہ شہر رمضان اس کو بولتے ہیں شہر رمضان. جو شہر کو بولتے ایک مہینے جو ہوتا ہے نا وہ شہر ہوتا ہے، جو اس عربی کو شہرون نہیں بولتے. جی جی جو عربی لینگویج والے بولتے ہیں نا اس میں تھوڑا سا یہ ہم قرآنی گرامر کی عربی پڑھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا نا وہ لہجوں کا فرق ہے. پڑھ رہے ہیں لیکن جو لینگویج جو ہم لوگ اس کی جا کے بول سکتے ہیں نا جی جی اس میں آگے رون نہیں آئے گا.
وہ وقفہ کرتے ہیں سر اس پہ ہاں۔ اور چھوڑ دیتے اسے. چھوڑ مثال کے دیتے. طور پہ ہم مسلمون کہتے ہیں نا, مسلم بھی آپ کہتے ہیں نا, مسلم کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں نا, مسلمون تو ویسے ہم ہاں. پورا پڑھنے کے لیے کہ ہمیں تو پتا ہو ہم رفع میں ابھی بول رہے ہو, جب لیول بڑھ جائے تو آپ خالی مسلم پڑھ لیں. لیکن ابھی تو ہم رفع کیا ہے, نصب کیا ہے, جار کیا ہے. ابھی بندے کو رجال کہتے ہیں جی, تو رجال نون نہیں ہم بول سکتے. عام طور پہ نہیں بولتے. گرامر پڑھ رہے ہیں ہم, تو گرامر پڑھ رہے ہیں. ہم گرامر پڑھ رہے ہیں نا سر, گرامر پڑھنے کے لیے اسے پورا بولنا ضروری ہے. لینگویج نہیں پڑھ رہے, گرامر. اچھا جی, وہ بولنا ہو رہا ہے. اچھا ہم آگے دیکھتے ہیں. قدیم پرانا. اب آپ قدیم بولتے ہیں, ہم اردو میں بھی قدیم بولتے ہیں, لیکن قدیم ہم نے نہیں بولا کبھی. کیوں؟ ہم وقفہ کر دیتے ہیں نا, رک جاتے ہیں. ویسے عربی کا پورا لفظ ہے قدیم. سراج چراغ, سراج ہم کہتے رہتے ہیں, ویسے سراج ہے لفظ. تو زلال گمراہی, اور فتنۃ آزمائش کو کہتے ہیں, کسوٹی یا آزمائش فتنہ. صدقۃ صدقہ, اور کذب یا کاذب جھوٹ, اور صدق سچائی, اور فیل ہاتھی, جدید نیا, اور حیوان حیوان جانور اینیمل. تو اب اردو میں ترجمہ کریں. اب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے. مشق ہے. الشیطان عدو مبین. پہلا جملہ ہے. شیطان کھلا دشمن ہے. ہاں جی, الشیطان عدو مبین. عدو مبین. شیطان عدو مبین. الشیطان عدو مبین. ٹھیک ہے جی. الشیطان نکرہ معرفہ. الشیطان معرفہ, یہ جو توئے پہ کھڑی زبر ہے نا, یہ ایک الف کو شو کر رہی ہوتی ہے, ایک الف کے برابر سے زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. الشیطان عدو مبین. الشیطان معرفہ ہے, اور مرفوع حالت میں تو مبتدا بن گیا. مبتدا معرفہ ہوتا ہے عام طور پر, کبھی کبھار ایکسیپشن ہے, مبتدا بھی نکرہ آ سکتا ہے انشاءاللہ. یہ آگے پڑھیں گے. الشیطان, اس کی ڈیٹیل پھر آگے آ جائے گی کہیں. الشیطان عدو مبین. عدو مبین یہ نکرہ ہے, عدو بھی مبین بھی نکرہ ہے, دونوں نکرہ ہیں, مرکب بن گئے. عدو مبین مرکب ہے, توصیفی بن گیا. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ شیطان عدو ہے, عدو کہتے ہیں دشمن کو, مبین کہتے ہیں واضح یا کھلا. تو شیطان کھلا دشمن ہے, شیطان واضح دشمن ہے. ایک کھلا دشمن نہیں آئے گا اس کا. ہاں ایک بھی کر سکتے ہیں, شیطان ایک کھلا دشمن ہے. عدو ہے نا, تو ایک بھی ترجمہ کر سکتے جملہ بن گیا تو پھر تو دونوں نگری ہے اس کا اصل طرف شیطان ایک کھلا دشمن. جی جی, شیطان ایک کھلا دشمن ہے, واضح دشمن ہے. تو آگے ہے جی. ہوتا نا اعلیٰ دو وہ مبین, پھر وہ مطلب کہ دشمن کھلا ہے. جی اچھا جی, نمبر 2 ان الشیطان, وہاں تھا الشیطانو پہلی لائن میں, الشیطانو, اب ہو گیا الشیطانا. تو الشیطانو مرفوع تھا, اب الشیطانہ منصوب ہو گیا. کیوں ہوا جی منصوب یہاں پہ؟ انا کی وجہ سے. انا نے اثر ڈالا. انا حرف توکیدین و نصبین ہے, جب بھی لگتا ہے انا, اب یہاں پر لگ گیا تو ان الشیطانہ, شیطانو سے الشیطانہ ہو گیا. ان الشیطانہ عدو مبین, بے شک شیطان, اب انا کے ساتھ بے شک شیطان کھلا دشمن ہے. بے شک, انا کا مطلب بے شک, ان الشیطانہ بے شک شیطان عدو مبین ایک کھلا دشمن ہے. پھر سر کہیں گے ایک نہیں لگایا, ایک کھلا دشمن ہے. لگانے کی تو ویسے اس کا انڈرسٹوڈ ہے یہ. ہاں ویسے اس کا عربی ترجمہ اگر ہم کریں لفظ بلفظ تو ایک کھلا دشمن تو نہیں ہے نا, وہ تو ویسے ہی ہم لگا دیتے ہیں. ہاں وہ ہم سمجھنے کے لیے لگا رہے ہیں, لیکن اگر لگا بھی لیں تو کوئی بات بھی نہیں ہے. بے شک شیطان ایک کھلا دشمن ہے, نہیں ہوتی اس میں. بات میں زور پیدا ہوتا ہے. یہ ایسا شیطان ہے ایک, لیکن ہے سب کا دشمن. لکھ سکتے ہیں آپ ایسے ہی, لیکن ابھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ بھئی یہ چونکہ نکرہ کا جملہ ہے نا. اچھا جی نمبر 3 پڑھیں جی. نمبر 3 کیا لکھا ہوا ہے؟ لیس الانسان سر لیس الشیطان ولیا حمیما. جی نمبر 3 لیسا کا کیا مطلب ہوگا جی؟ نفی میں نہیں. الشیطان شیطان, ولیا حمیما, جب لیسا لگتا ہے تو کیا کرتا ہے جی؟ لیسا یا ما جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. تو لیس الشیطان, اب یہ تھا
الشیطان، میں ویسے مثال طور پر پہلے لکھ دیتا ہوں، الشیطان، اور ہے جی ولین دوست حمیمن، جی ولی دوست کو کہتے ہیں حمیمن. لائسا لگا ہے نا، تو لائسا الشیطان ولین کو اس نے خبر کو منسوب کیا ہے، نصب حالت میں لے گیا ہے. لائسا یا ما جب لگتے ہیں خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں نا، تو ایک کو لے گیا نصب میں تو اس کی جو صفت تھی وہ بھی سیم ویسی آتی ہے، وہ رفع میں تو یہ بھی رفع میں، وہ اگر منصوب ہو گیا تو یہ بھی منصوب. لائسا الشیطان ولین حمیمن، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. یہ شیطان دوست جو ہے یہ ولی شیطان کے ساتھ نہیں مل سکتا. نہیں، وہ مبتدا ہے نا سر، وہ خبر ہے اس کی، وہ خبر پھر وہ خبر آ گئی یہاں پہ مرکب بن کے. خبر اس مبتدا میں واحد ہے، مفرد ہے. خبر اس میں دوست ہے یا گرم جوش ہے یا دونوں ہیں؟ دونوں ہیں. اب یہ دونوں خبر ہیں، یہ دونوں خبر ہیں. وہ تو الفاظ سے پتہ چلتا ہے. جی. ویسے اگر یہ نہ ہمیں یہ جملہ نہ لکھا ہو تو ایک ہے گرم جوش، ایک ہے دوست. حمیمن کا مطلب گرم جوش ہے نا، ولین دوست. اب جو خبر ہے وہ شیطان دوست ہے یا گرم جوش سر دوست؟ ایک خبر ہے کہ گرم جوش، ایک خبر ہے گرم جوش دوست. اب وہ دونوں ہی بس وہ خبر- منصوب حالت میں آ گئی اور مرکب بن کے آ گئی. ٹھیک ہے جی. اس کا کیا پورا فکر کیا بنا ہے؟ لیسا الشیطان ولین حمیمن، لیسا سین پہ زبر، لیسا الشیطان ولین حمیمن، شیطان گرم جوش دوست نہیں ہے. لیسا نہیں ہے، نفی کے لیے آتا ہے نا، نہیں ہے. اور نمبر 4 الشرک ضلال مبین، الشرک شرک کلی گمراہی ہے. ہاں جی زبردست. شرک صریح گمراہی ہے. مبین، الشرک ضلال مبین. الشرک خاص ہو گیا، مبتدا بن گیا، معرفہ ہو گیا، مرفوع ہے تو مبتدا. ضلال مبین چاروں اعتبار سے، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، یہ بھی چاروں اعتبار سے ایک جیسے ہیں تو مرکب توصیفی بن گئے. الشرک ضلال مبین، شرک واضح گمراہی ہے، کھلی گمراہی ہے. شرک کھلی گمراہی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی نمبر 5 انا لگ گیا الشرک پہ، سے پہلے انا لگ گیا. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک بے شک. انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو کیا کر دیتا ہے؟ منصوب. منصوب کر دیتا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ ان الشرکا ہو گیا، بک میں لکھا ہوا ہے ان الشرکا ظلم عظیم. اب یہاں پہ ضلال مبین کی بجائے ظلم عظیم ہو گیا. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ انا بے شک الشرک شرک ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک ظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. پھر ہے نمبر 6، ترجمہ لکھ لیں، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. نمبر 6 ہے حل العبد المؤمن مفلح. حل کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کیا العبد المؤمن، یہ دونوں مل کر مبتدا بن گئے، مفلح اس کی خبر بن گئی. حل العبد المؤمن مفلح، کیا مومن بندہ فلاح پانے والا ہے؟ کیا مومن بندہ نجات پانے والا ہے یا مفلح فلاح پانے والا ہے؟ تو یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. کیا لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں؟ 6 نمبر حل العبد المؤمن مفلح، کیا مومن بندہ فلاح پانے والا ہے؟ نمبر 7 نعم، جی ہاں. نعم مطلب جی ہاں. ان العبد المؤمن مفلح. نعم ان العبد المؤمن مفلح. نعم جی ہاں. ان حرف توکید و نصب، العبد المؤمن
इन्ना ने अल अब्दा को मंसूब किया तो आगे उसकी सिफ्त भी अल अब्दा की सिफ्त भी अल मुमिना हो गई, वो भी मंसूब हो गया। अल मुमिनु अल मुमिना, अल अब्दु अल अब्दा, अल अब्दा इकबाल साहब अल अब्दा ये मुब्तदा है, मोमिना जो है ना, जी मोमिना जो है जी दोनों मिलकर मुब्तदा है। अल अब्दल मुमिना मुरक्कब है, ये मुरक्कब तौसीफी, ये मिलकर मुब्तदा है, दोनों खास है ना। तो मुफलिहुन उसकी खबर है, खबर नकिरा है। तो इन्नल अब्दल मुमिना मुफलिहुन, बेशक जी हाँ बेशक मोमिन बंदा फलाह पाने वाला है, जी हाँ बेशक मोमिन बंदा फलाह पाने वाला है। नाम इन्नल अब्दल मुमिना मुफलिहुन। नंबर 8 अल्फिअतुल कसीरतु, अल्फिअतु किसे कहते हैं जी? फिअतुन जमात गिरोह। अल्फिअतुल कसीरतु ये बन गया मुरक्कब तौसीफ़ी, और दोनों मारफा हैं, बड़ी जमात वा, और अल्फिअतु अल्फिअतुल कलीलतु और छोटी जमात हाजिरतानी, बड़ी जमात एक और एक छोटी जमात, दो जमातें हो गई। तो जो दो जमातों की हाजिर कहना हो तो हाजिरतानी, अल्फिअतुल कसीरतु वल्फिअतुल कलीलतु हाजिरतानी, बड़ी जमात और छोटी जमात दोनों हाजिर हैं, दोनों हाजिर हैं, बड़ी जमात और छोटी जमात दोनों हाजिर हैं, दोनों मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। नंबर 9 सफ़ा नंबर 62 आगे। इसमें मुब्तदा ये दोनों जमातों का होगा। जी सर, इसमें अल्फियतुल कसीरतु भी मुब्तदा है और वल्फियतुल कलीलतु भी मुब्तदा है। हाजिरतानी उनकी खबर है, सिर्फ हाजिरतान है। हाजिरतानी उनकी खबर है। वाव जो है वो और के लिए वाव हर्फ अतफ कहलाता है, और इसका मतलब और। अच्छा जी, नंबर 9 अस्सब्रुल जमीलु फौजुन कबीरुन, अस्सब्रुल जमीलु, अस्सब्रु भी मुब्तदा और अल जमीलु दोनों मिलकर अस्सब्रुल जमीलु मिलकर मुब्तदा बन गए, दोनों मार्फ हैं, मुब्तदा बन गए, मुरक्कब बन के मुब्तदा बन गए। और फौजुन कबीरुन खबर भी मुरक्कब की शक्ल में आई है, दोनों नकिरा हैं। खूबसूरत सबर बड़ी कामयाबी है, अच्छा सबर या खूबसूरत सबर बड़ी कामयाबी है। जिसने अच्छा सबर कर लिया, दुनिया में सबर से ज़िंदगी गुजारी, सबर करते हुए, बड़ी कामयाबी है ये चीज़। अस्सब्रुल जमीलु फौजुन कबीरुन, खूबसूरत सबर, जमील कहते हैं खूबसूरत को, खूबसूरत सबर, सबर बड़ी कामयाबी है। अच्छा अच्छा कर ले बा मुहावरा तर्जमा। तो नंबर 10 हलिल मुअल्लिमातुल मुज्तहिदातु काइदातुन, ये सब्र जमील होगा या खूबसूरत सब्र होगा? सर क्योंकि जो सब्र जमील तो वैसे अरबी में ही तर्जमा हो जाएगा ना, सब्र जमील। अब उसको उर्दू में तर्जमा करेंगे तो जमील खूबसूरत को कहते हैं। ये दोनों मार्फा के हैं, दोनों मार्फ हैं, मुरक्कब बन गए पहले, हाँ। मुरक्कब बनकर दोनों मुब्तदा बन गए। तो मुरक्कब मुब्तदा भी आता है ना कभी कभी, अभी हमने पढ़ा है। इसमें जो सब्र है जी। जब उर्दू तर्जमा करेंगे तो सब्र पहले तर्जमा करना। वो जो नकरा वाला ना फौजन कबीर, उसमें जैसे बड़ी कामयाबी, वो बड़ी पहले आएगी, सर कामयाबी बाद में मैं आएगी। अस्सब्रुल जमीलू का तर्जमा कर रहा हूँ खूबसूरत सबर, इसलिए मैंने पहले खूबसूरत कहा है, सबर बाद में लेकिन कहा। सब्र जमील में तो आएगा सब्र जमील, खूबसूरत सब्र नहीं आएगा। सर ये अब आपकी मर्जी, आप खूबसूरत सबर लिखें या सब्र जमील लिखें। नहीं मैं जैसे वो तर्जमे हमने बताया है ना हाँ, कि उलट के करते हैं ना तर्जमा। हाँ जी। तो देखें जमील का तर्जमा पहले आ जाएगा खूबसूरत, और सबर का बाद में आएगा उल्टा सबर। करते हैं आगे खबर में, फौजन कबीर में, नकरा में, बारफा में जो है ना वो तो जैसे चले देख लीजिएगा सर, हमने तो तर्जमा सर अब इतना ज़्यादा बाल की खाल उर्दू अभी में तो हमारे असली बस सी में करना नहीं होता होता है ना। ना। फिक्रा सही आप बना, लफ्ज़ ही करना। मैं ग्रामेटिकली बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। अच्छा जी, इसे पूरा करें, अजान हमारा टाइम पूरा हो रहा है। नंबर 10 हलिल मुअल्लिमातुल मुज्तहिदातु काइदातुन, हल का क्या मतलब होता है? क्या सवाल के लिए लगता है। अल मुअल्लिमातुल मुज्तहिदातु दोनों मिलकर, दोनों मार्फ है, मुब्तदा बन जाएंगे। काइदातुन उनकी खबर, क्या मेहनती उस्तानियाँ बैठी हैं। काइदातुन, काइदुन से बैठना, काइदातुन बैठी हैं, क्या मेहनती उस्तानियाँ बैठी हैं। तो नंबर 11 में वो कहते हैं मल, लिख लिया क्या मेहनती उस्तानियाँ बैठी हैं। नंबर 11 में कहते हैं मल मुअल्लिमातुल मुज्तहिदातु काइदातिन, मल मुअल्लिमातु मुज्तहिदातु, मा ये तो नफ़ी के लिए आ गए यहाँ पे, मा नाफिया,
اور جب یہ ما آتے تو خبر کو یہ جملے کو جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. تو المعلمات المجتہدات مبتدا اور قائداتن تھا, خبر قائداتن تھی, قائداتن سے قائداتن ہو گئی. تو کون سی حالت میں جی؟ قائداتن قائداتن, دونوں نصب میں بھی رفع میں تھی قائداتن, نصب میں ہوئی قائداتن, جر میں ہوئی قائداتن. اب یہ کون سی خبر کھڑی ہے؟ قائداتن نصب والی ہے جر والی ہے؟ قائداتن, یہ نصب والی ہے. یہ گرامر سے آپ کو پتہ چلا. اب پتہ چل گیا نا, اگر دونوں ایک جیسی شکل میں کھڑے ہوں تو کون سی حالت میں ہوگا, یہ آپ کو پیچھے سے پتہ چل گیا کہ الحمدللہ کہ یہ نصب حالت ہے. دیکھیں آپ اس قابل ہو گئے. مال معلمات المجتہدات قائداتن, محنتی استانیاں بیٹھی نہیں ہیں. محنتی استاد بیٹھتے نہیں ہیں, وہ بیچاری کھڑی ہیں. محنتی استانیاں بیٹھی نہیں ہیں. اچھا جی, نمبر 12, ان المعلمات المجتہدات قائدات, بے شک محنتی استانیاں بیٹھی ہیں. ان لگ گیا تو بے شک. المعلمات المجتہدات مبتدا, قائدات خبر نکرہ, بے شک محنتی استانیاں بیٹھی ہیں. بے شک محنتی استانیاں بیٹھی ہیں. اب عربی میں ترجمہ کریں. صبر جمیل چھوٹی کامیابی نہیں ہے. جی, مس صبر الجمیل, ما جب لگتا ہے کیا کرتا ہے خبر کو؟ فوزن کو, فوزن سے فوزن ہو گیا, فوزن صغیرن. مس صبر الجمیل فوزن, فوزن سے خبر فوزن ہو گئی. صبر الجمیل, خبر کو کیا کہہ رہی ماں نے؟ نصب میں لے گیا, فوزن صغیرن ہو گئی. فوزن صغیرن, صبر جمیل چھوٹی کامیابی نہیں ہے. فوزن صغیرن, صغیرن. نمبر 2, اب ان لگا تو اس نے صبرو کو صبرا کر دیا. ان الصبر الجمیلا, اب خبر ویسی رہ جائے گی فوزن کبیرن. انا کی وجہ سے صبرا مبتدا جو ہے وہ انا کی وجہ سے وہ منصوب ہو جائے گا. ان الصبر ان الصبر, ان الصبر صبر جمیلہ, ان الصبر الجمیلہ فوزن کبیرن, یہ ویسے ہو جائے گا فوزن, یعنی مرفوع حالت ہو جائے گی. کبیرن صغیرن, ان الصبر فوزن کبیرن, یہ صغیرن لکھا ہوا ہے. کبیرن, ان الصبر الجمیلہ فوزن کبیرن, بے شک صبر جمیل ایک بڑی کامیابی ہے. پھر ہے جی نمبر 3 لائن, کیا جھوٹ ایک چھوٹا گناہ ہے؟ کیا جھوٹ ایک چھوٹا گناہ ہے؟ کیا کی حل الکاذب, حل الکاذب اسم صغیر, حل الکاذب اسمن صغیرن, حل الکاذب اسم صغیر. پہلے نمبر 3 لائن, کیا جھوٹ ایک چھوٹا گناہ ہے؟ حل الکاذب اسم صغیر. اب انہوں نے نمبر 4 میں کہا جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے. جھوٹ چھوٹا گناہ, نمبر 4 جھوٹ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اب اسے بٹا دوں تھوڑا,
हाँ जी। या इसी पे आगे माँ लगाना है बस। हलिल हलिल काजिबु इस्मुन सगीरुन, हलिल काजिबु इस्मुन सगीरुन। तो वो कह रहे हैं नंबर 4 पे, नहीं नंबर 4 झूठ छोटा गुनाह नहीं है, तो माँ लगा देंगे हल की जगह। नफ़ी के लिए ये माँ नाफी है। मल काजिब इसमन, अब इसमुन से इसमन हो जाएगा। मा या लैसा जब लगते हैं खबर को मनसूब हालत में जाते हैं, इसमन। और सगीरन, सगीरन से सगीरन नसब हालत में जाएगा तो आगे अलिफ का इजाफा हो जाएगा। मल काजिबु इसमन सगीरन, नंबर 4 का। झूठ छोटा गुनाह नहीं है, मल काजिबु इसमन सगीरन। नंबर 5, क्या मेहनती दर्जनें सच्ची हैं? दर्जन की दर्जे की क्या अरबी थी? खैयातुन। अब दर्जानी है तो खैयातुन, फिर बहुत सारी हैं, जमा है ना। क्या मेहनती दर्जनें सच्ची हैं? जी। हलिल खैयातातु हलिल खैयातातु मुज्तहिदातु। सादिकातुन, बहुत सारी हैं। सादिकातुन एक सच्ची, 2 सच्ची हो तो हाँ? सादिकातुन एक मुन्नस सच्ची, सादिकुन एक मुजक्कर सच्चा, मुन्नस हो तो सादिकातुन सच्ची, 2 सादिका सच्ची हो तो सादिकातानी, सादिकातानी। और जमा सच्ची हो तो बहुत सारी सादिकातुन, काफ अलिफ का ता लंबे वाली, सादिकातुन, तो वही आ जाएगा। हलिल खैयातातुल मुज्तहिदातु सादिकातुन, सादिकातुन, ता लंबी है ये, सादिकातुन, ये ता लंबी है। हलिल खैयातातुल मुज्तहिदातु सादिकातुन, हलिल खैयातातु मुज्तहिदातु सादिकातुन। तो नंबर 6, अब वो कह रहा है इन्ना लगा दिया उन्होंने नंबर 6 में। बेशक यकीनन मेहनती दर्जनें सच्ची हैं। नंबर 6 यकीनन मेहनती दर्जें सच्ची हैं, तो बेशक या यकीनन हो तो क्या लगा देते हैं हम? इन्ना। और कुछ आज सबक में याद हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना याद हो जाएगा। इन्ना बेशक, नंबर 6 में जब इन्ना लगेगा। नहीं आगे इराबी तब्दीली आएगी। इन्ना जब लगता है तो मुब्तदा को क्या करता है जी? मनसूब हालत में रह जाता है। तो अल खैयातातु क्या नसब क्या बनेगा? अल खैयाताती, और उसकी सिफ्त भी सेम वैसी हो जाएगी, अल मुज्तहिदा ती। इन्नल खैयातातिल मुज्तहिदातु से मुज्तहिदाती हो जाएगा। सादिकातुन, वो ऐसे रहेगा। ज़रा साफ करके दोबारा लिख दूँ, सादिका। इन्नल खैयाताती तातिल मुज्तहिदाती सादिकातुन। इन्होंने क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया है क्या इन्ना के आगे? यकीनन वाले के आगे। यकीनन मेहनती दर्जनें सच्ची हैं, फिर इन बस वो वैसे लग गया होगा। बेशक मेहनती दर्जनें सच्ची हैं, दर्जानियाँ सच्ची हैं भाई। सिलाई जो बढ़ाई बैठी है ना, ये सादिकातुन है ना जी, सादिकातुन, ये लंबी ता है, हाँ। उस पे 2 पेश हैं। अगर इसके सादिकातुन। साथ हम बना दें सवालिया भी तो फिर पीछे हल लगा देंगे। हाँ, फिर वो इराबी तब्दीली आ जाएगी, फिर वो अल खैयाताती अल खैयातातु फिर से हो जाएगा। नहीं, हल के साथ तो नहीं है। हलिल खैयातातुल मुज्तहिदातु, हाँ नहीं वो इन्ना लगा ना तो उसने मनसूब किया ना मुब्तदा को, दोबारा वो मनसूब से उसे मरफू हालत में ले जाएगा। अब मैं इसे मिटा दूँ जी? इसी के साथ ही कर लें, वो जो सच्ची दर्जनें मेहनती नहीं है। अच्छा चलें, ये भी अच्छा मसला है। सच्ची दर्जनें मेहनती नहीं है, नंबर 7। सच्ची दर्जनें मेहनती नहीं है, नंबर 7 अब हम कर रहे हैं। माँ लगाएंगे तो फिर कुछ इराबी तब्दीली आ तो जाएगी। लैसा लगाएंगे जी, ये मुन्नस है ना, तो लैसा लगाएंगे। लैसा
لگا سکتے ہیں لیکن یہ ابھی فی الحال اسے ایسے ہی رکھیں تو پھر آسان ہے. مل خیاطات یہ ہو جائے گا جی پھر سے الخیاطات اور مجتہدات بھی مل خیاطات الصادقات اب کیونکہ سچی ہیں نا. سچی درزنیں محنتی نہیں ہے، جو سچی ہیں پھر وہ محنتی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ. مل خیاطات الصادقات بمجتہدات صادقات مجتہدات. صادقات یہ مجتہداتن ہے جی، تا کے نیچے دو زیر ہیں، کیوں ہیں کوئی بتائے گا بھائی؟ خبر منصوب کیوں ہو گئی ہے؟ مل کی ما کی وجہ سے. ما اور لائسا جب شروع میں لگتے ہیں تو خبر کو منصوب حالت میں لے جاتے ہیں، نصب حالت میں لے جاتے ہیں، مفعولی حالت میں لے جاتے ہیں. تو سر یہ مجتہداتن، اس کی نصب کیا بنے گی؟ مجتہداتن، اور پھر جر بھی مجتہداتن. تو مل خیاطات الصادقات مجتہداتن. یہ صادقاتو یہی ہوگا، صادقاتو ہی ہوگا. جی جی مل خیا سچی نہیں ہے نا، سچی درزنے محنتی نہیں ہے. نمبر 7 لائن میں لکھا ہوا ہے سچی درزنے محنتی نہیں ہے. مل خیاطات الصادقات مجتہدات. یہ ملائے گا نہیں اس کے ساتھ میم اور لام کو؟ مل ایسے ہو جائے گا نا، مل خیاطات. الخیاط یہ بھی آئے ملے گا صادقاتو. جی مل خیاطات الصادقات، سواد پہ تشدید ہے نا یہ سر، اسے ملا کر پڑھنے کے لیے ہوتی ہے تشدید. مل خیاطات الصادقات مجتہدات. نمبر 8 کیا ہاتھی عظیم حیوان ہے؟ ہاتھی بڑا جانور ہوتا ہے نا، کیا ہاتھی عظیم حیوان ہے؟ کیا بات ہے حضرت اسامہ بھائی، چھا گیا، زندہ باد. آپ کو آگے سر اور کسی کو آیا نہ ہے. یہ حیوان حل الفیل 8 نمبر. اب میں لکھنے دوں، اوپر والا مٹا دو نا. میرا خیال ہے حیوان ہوگا نا. حیوان حیوان عظیم. حل الفیل حیوان حیوان عظیم. شیخ صاحب نے مرزا صاحب کو 2-3 مرتبہ کہا ہے چائے کا، لگتا ہے شیخ صاحب آئندہ ذرا خیال کیجیے گا. حل الفیل وہی نا، انہاں کے چاہ پھر منگن کے بہتر راؤ ہی نا. حل الفیل حیوان عظیم. کیا ہاتھی صاحب، ہاتھی عظیم حیوان ہے؟ بڑا سارا ہوتا ہے، عظیم ہی ہے. کیوں نہیں؟ بلا آ گیا کیوں نہیں کا استعمال بھی. اب میں نیچے والی لائن مٹا رہا ہوں. ان الفیل حیوان. بلا کیوں نہیں؟ بلا ان الفیل بلا ان الفیل حیوان. یہ حیوان نہیں لفظ، سر حیوان بھی ہوتا ہے، حیوان شاید ہوتا ہو. حیوان ہی یہاں پہ حیوان یہاں نہیں. پہ میں نے لفظ حیوان کہاں لکھا ہے؟ یہ مشق میں نا، مشق میں. جان یہ کلیئر کر دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت